محمد شفیق خان پسروری صاحب دے برادر اصغر جناب محترم رانا محمد خلیق خان پسروری ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے. اسی انہاں نو اپنے جلسے اندر خوش آمدید کہنے ہیں. دیکھو جنہ دا ادب علامہ ناصر مدنی کرے اسی کیوں نہ کریے جی, کرنا چاہیے کہ نہیں نا, کہ علماء انہاں دے قدردان نے ماشاءاللہ. تو میں کہنا کہ مختصر جا وقت ہے, 1 گھنٹہ باقی رہ گیا, تو میں دعوت خطاب دے رانا صاحب بھی بڑی محبت دے نال ماشاءاللہ دوروں آئے نے. اسی انہاں دے بچے ہیں ساڈے تے شفقت کردے ماشاءاللہ, اپنا قیمتی ٹائم کڈ کے ماشاءاللہ آ جاندے نے. اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعالیت درجته فی العلیین ووصفته فی کتابک المبین فقلت له انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات اللہ کے گھر میں اور اس وقت یقینی طور پر ہم اور آپ اللہ کی جنت میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت میں رسول اللہ کے حوض پر ایسے ہی اکٹھا فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. قباء کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے کچھ بال سفید تھے. عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. بال سفید ہونے کی وجہ سے آپ بھی حسن و جمال کا پیکر تھے, قد کاٹ والے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ اللہ کے رسول ہیں, اور ان کو لوگوں نے عمر کے اعتبار سے بڑا سمجھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا نا کہ ساتھی قباء والے مدینہ کے نواح میں مجھے ہی اللہ کا رسول سمجھ رہے ہیں, دانست میں ذہین و فطین تھے, اللہ کے فضل سے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہوئی تھی, تو فوری طور پر اپنے سر کی پگڑی امامہ کو اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے استاد بھی یہی ہیں, ساری کائنات کے امام بھی یہی ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جب اللہ عزت دے نا, اپنے ساتھیوں کو ذلیل کرنے کی بجائے اپنے ساتھیوں کی عزت بھی رب سے مانگا کرو. اور یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہا, اللہ کے قرآن نے بات کی, اور اپنی قرآن پاک کی یہ ابتدائی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتلاؤں کے بعد, آزمائشوں کے بعد خطاب فرماتے ہوئے کہا انی جاعلک للناس اماما, ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنا دیا. حضرات, جب اللہ کی ذات
اس سے بڑھ کر نرم کوئی نہیں، اس سے بڑا رحم کوئی کرنے والا نہیں۔ جب اپنے نبی کو اور امتحانوں کا بھی عجیب تذکرہ ہے، دنیا دار امتحان لیتا ہے کسی کو فیل کرنے کے لیے، اللہ صرف اسی کے امتحان کا تذکرہ فرماتا ہے جسے اللہ نے پاس فرما دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا، ان کے تقوی کا امتحان لے لیا، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اولئک ھم الفائزون، اللہ نے انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اب جب کہا نا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کے انسانوں کا امام بنا دیا، للناس اماما، نبی نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہی بات آپ سے عرض کرنا ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ مجھے جو عزت دے رہا ہے میری اولاد کو بھی دے دینا۔ تو رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اور یہاں رسول اللہ کا وہ فرمان فٹ ہوا کہ من سمت نجات، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو اچھائی کی بات کرے یا خاموشی اختیار کر لے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو نکلتا ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، لکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ اللہ رب العزت کے نمائندے، اور اللہ کے علم کی بات کیا کرے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی کدورتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ آپ کے بارے میں میری سوچ کیا؟ آپ کو نہیں پتا، اللہ کو علم ہے۔ اور آپ کی سوچ میرے بارے میں کیا؟ مجھے نہیں، اللہ کو علم ہے۔ بہتر ہے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر کا جذبہ رکھے اس کی غیر موجودگی میں بھی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کو بھی عزت ملے گی۔ کہا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ نبی خاموش ہو گیا، نبی نے بحث نہیں کی، نبی نے تکرار اصرار نہیں کیا۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں تکرار اور اصرار اللہ کی ذات کے سامنے بنتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، روئے زمین کی ساری دولتیں اپنی جگہ، جب کہیں دکھ کے اندر، پریشانی کے اندر آپ ہونا، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب ساری کائنات میں کوئی آپ کی نہ سن رہا ہو، خاموشی سے تنہا آ جائیں، اپنے رب کے گھر کے اندر آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، نفل نہ بھی پڑھو، سجدے نہ بھی پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ بھی کرو، یہ سارے پلس پوائنٹ ہیں۔ صرف مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا سکون ماں باپ کی گود کے اندر بھی نہیں جو اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من سمع رجا، خاموشی ہوئی۔ اب سرکار کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہوئے، پھر ایک وقت آیا کیا؟ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑا، کہا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کیا کہا؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو مانگ مانگ کے تجھ سے لیا تھا، اللہ طویل عرصے کے بعد تو نے عطا فرمایا، مگر اللہ تیرا دیا ہوا ہے نا۔ میرے اللہ جی
میں اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کر جا رہا, اپنے بچے کو بھی چھوڑ کر جا رہا. کہاں چھوڑ کے جا رہا؟ بے آب و گیا علاقے کے اندر. اللہ مجھے سکون نہیں, اگر سکون ہے تو ان بیتک المحرم, اللہ میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا. اور من کان للہ کان اللہ لہو, جو پھر رب کا ہو جاتا ہے نا, رب اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے چھوڑا حرمت والے گھر کے پاس. کون سا گھر ہے؟ قرآن پاک نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سارے جہانوں کی ہدایت کا اللہ نے مرکز بنا دیا. وہ مرکز ہدایت ہے روئے زمین پہ. جہاں جہاں مسجد ہے, یہ بیت اللہ کی بیٹیاں, بیت اللہ کی شاخیں ہیں. رسول اللہ سے ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی جی جب حشر نشر ہو جائے گا مسجدوں کا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مسجدیں تو جنت کے ٹکڑے ہیں. اللہ حشر کے میدان کے فیصلے کے لیے فرشتوں کو حکم فرمائے گا روئے زمین پہ جہاں جہاں مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو اٹھا کر جنت کے ٹکڑوں میں شامل کر دیا جائے. اس وقت ہم کہاں موجود ہیں؟ مسجد میں. گویا کہ اللہ کی گھر کی, اللہ کی جنت میں موجود ہیں. اور کوئی رب کے آگے مشکل نہیں. آپ میں سے کوئی ایک دعا کرے. ایک بہانہ ہوتا ہے مولوی کا دعا کرنے کا. جیسی بارش برستی ہوئی نظر آتی ہے, مولوی صاحب آپ نے دعا کیا, آپ نے کمال کر دیا. مولانا آپ کی رقت کی وجہ سے, آپ کے رونے گڑگڑانے کی وجہ سے ہم پہ اللہ نے رحمتوں کی بارشیں برسانا شروع کر دی. مولوی پھول جاتا ہے. حقیقت یہ ہے مولوی کو بھی علم نہیں, آپ کو بھی علم نہیں. ہو سکتا ہے مجمع میں سے کوئی ایک ایسا ہو جسے خود بھی علم نہیں. ہو سکتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, اس لیے سب مل کر دعا کریں. جس طرح اس مسجد میں حوض میں اکٹھے ہیں, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں نبی کے حوض پر بھی ایسے اکٹھا فرما دے. کیا کہا؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس. اب آخری بات تکمیل کی طرف بڑھی. حرمت والے گھر کا تذکرہ کیا, پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا. پھر وہی باپ جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر نکلا تھا وہ مستری بن گیا, بیٹا مزدور بن گیا. بیت اللہ کے مختلف پتھروں کے تعمیر کے سلسلے شروع ہوئے, مختلف پہاڑوں کے پتھر آ گئے. اس دور کے اندر کرینے تو موجود نہ تھی, یہ فورک لفٹر موجود نہ تھے, اٹھانے کے لیے اسباب موجود نہ تھے. اللہ رب العزت نے جن پتھروں کا انتخاب بیت اللہ کے لیے فرمایا تھا, سب سے پہلے سرخ یاقوت کی شکل میں اللہ نے بیت اللہ کو جنت سے نازل فرمایا. پھر مختلف حالات کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کے جو سلسلے ہوئے وہ جاری اور ساری رہے. مختلف پہاڑوں کے پتھر جو اس دور میں اٹھانا مشکل تھے, جن پہاڑوں کے پتھروں کا انتخاب رب العزت نے فرمایا تھا فرشتوں کے ذریعے. اللہ نے ان پتھروں کو بیت اللہ کی تنصیب کے مقام پر پہنچا دیا تھا. اللہ جی میں مستری ہوں, میرا بیٹا مزدور ہے, پتھروں کو اٹھانے کی سکت نہیں. جبریل امین آتے ہیں, ابراہیم جی ان پتھروں کو انگلی لگانا آپ کا کام ہے, اڑا کر کے لفٹ بنا کر اس کی جگہ پہ پہنچا دینا رب العزت کا کام ہے. پتھر اپنے اپنے مقام پہ نصب ہوئے, بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی. اب نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. یہ پھر پیچھے چلے جائیں. اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, اپنی اولاد کے لیے ذریت کے لیے دعا کی. رب نے کہا لا ینال عہد الظالمین, میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. پھر مسجد کا تقدس, مسجد کی حرمت, اللہ رب العزت کے نبی نے سامنے کھڑے ہوئے رب کی بارگاہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ دعا فرمائی. کیا کہا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں جھولی کو پھیلایا, ہاتھوں کو اٹھایا. باپ دعا کرتا ہے, بیٹا آمین کہتا ہے.
رب کا نبی دعا کرتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ انہی میں سے رسول کی بعثت فرما۔ رب نے کہا تھا نا لا ینال عہد الظالمین، اب نبی مانگ رہا ہے، رب عطا فرمانے لگا ہے، نبی کو مانگتے ہوئے مزہ آ رہا، رب کو عطا فرماتے ہوئے مزہ آیا کہ ہم نے کہا تھا نا کہ جاؤ ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا، اب حرمت والے گھر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا کی ہے، آپ کی دعا ہم نے قبول فرما لی، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا امام بنایا تھا، آپ کی ذریت میں سے ایسا آئے گا جسے اللہ ساری کائنات کے اماموں کا امام بنا دے گا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سامر ذی غار، یہ مسجدوں کے ساتھ تعلق والے اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ مسجد سے تنکا اٹھا کر مسجد کی صفائی بھی کر لیتے ہیں، کائنات کا امام ان کی قبروں پہ جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر جھاڑو پھیرنے والی فوت ہو گئی، کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خاتون نظر نہیں آ رہی۔ ایک تفصیلی لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ آقا جی وہ غریب سے عورت تھی، فوت ہوئی، ہم نے دفنا دی، وہ غریب دیار تھی، فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اس کی قبر پر جا کر کے جنازہ پڑھایا، قیامت تک کے لیے دلیل بن گئی۔ جو مسجد کے اندر تنکا اٹھا کر جھاڑو پھیرنے لگتا ہے، اللہ اسے ایسی عزتوں کے تاج عطا فرماتا ہے کہ کائنات کا امام اس کی قبر پر خود چل کر کے جنازہ پڑھانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر دیکھا، مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کی روشنی کے لیے رات کے لیے لکڑیاں جلا کر کے اہتمام کیا جاتا تھا، کچھ لکڑیاں دروازے کے سامنے رکھ کر کچھ کھڑکیوں کے ذریعے۔ ایک تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کہ وہ ساتھی جاتے ہیں دور دراز شام کے سفر کے لیے، وہاں کچھ علاقے میں تیل ڈال کر کے سائڈوں پہ روشن لیمپ دیکھے، روشنیوں کے انداز کو دیکھا، جیسے پہلے دیے جلتے تھے، لالٹین جلتی تھی، لکڑیاں جلا کر کے سب سے پہلے اہتمام کا انداز یہ تھا، لکڑیاں جلا کر کے مسجد نبوی کو روشن کیا جاتا تھا۔ آج مسجد نبوی کو روشن کرنے کے لیے تمیم بن اوس داری آئے، آ کر کے ایک سمت سے دوسری سمت رسی باندھی، جتنی لالٹینیں تھیں ساری لالٹینوں کو لٹکایا، اس کے اندر گھی ڈالا، تیل ڈالا، یا جو اس وقت کے اندر ضرورت تھی وہ ڈال کر کے ایک لکڑی کو جلا کر کے ساری لالٹینوں کو روشن کیا۔ جب مسجد روشن ہو گئی، آقا علیہ السلام آئے، مسجد کی روشنیوں کو دیکھا، نئے اہتماموں کو دیکھا، اپنے گھروں کے لیے سارے اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ قبروں کو روشن کرنے کی، رونق کے لیے اللہ ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس کار خاص کے لیے، میرے بھائی اسلم ظہیر صاحب نے یہ سارے اہتمام کیے، اللہ سے دعا کرے جس نے ان کے لیے ایک ایک ذرے کا بھی تعاون کیا، اللہ اسے پہاڑوں کی طرح بلند و بالا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، مسجد کی روشنیوں کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کس نے مسجد کو روشن کیا؟ یہ قندیلیں کون لایا؟ یہ لالٹانیں کس نے لگائیں؟ اللہ کے نبی جی وہ سامنے بیٹھا ہوا نوجوان تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں مسجدوں میں روشنی کرنے والوں کے نکاح میں پیدر پہ دیتا چلا جاتا۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جی
اگر آپ پسند فرمائیں، میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، آپ میری بیٹی کا اس سے نکاح کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی بنا کر کے مسجد کے اندر روشنی کرنے والے کے لیے اپنی بیٹی کو جو بھتیجی تھی آقا علیہ السلام نے تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ مسجدوں کی روشنیوں کا اہتمام کرنے والے، رونقوں کا اہتمام کرنے والے۔ اللہ ہم میں سے کسی ایک کی قبول فرما کر یہی درخواست تجھ سے کرتے ہیں۔ اللہ جس نے قطرہ قطرہ ملا کر کے، صحرا کے اندر ذرہ ذرہ ملا کر کے، سمندروں کا پانی قطرہ قطرہ ملا کر کے بنانے کی کوشش کی، اللہ وہ تو بڑی عزت و عظمت والے لوگ ہیں۔ اللہ ایک مسجد کا تنکا ایک جھاڑو کی طرح عزت کرنے والا، دینے والا، مسجدوں کی صفائیوں کا اہتمام کرنے والا، روشنیوں کا اہتمام کرنے والا، رونقوں کا اہتمام کرنے والا۔ اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ حشر کے میدان میں تیرے نبی کا وعدہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے میں اسے حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دوں گا۔ اللہ مجھے وقت کا بھی احساس ہے، آپ کے احساس مجھے ہے۔ کیڑا کہتے ہیں جی اماں والا بڑھیا والا واقعہ پورا سناؤ۔ مدنی صاحب سے ریلیٹڈ مضمون ہے نا، مدنی صاحب کا حکم ہے اگر وہ سنانا، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الصلاۃ میں آتا ہے، وہ خاتون کا اگر واقعہ سنانا شروع کر دوں نا، حقیقی بات یہ ہے کم از کم اگر شارٹ کر کے بھی سناؤں تو آدھا پونا گھنٹہ لگے گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو مسجد کے صحن میں جھونپڑی والی کو دیکھا تھا، وہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتی تھی، وہ یوم الوشاح من تعاجیب ربنا وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شعر کے بارے میں پوچھا تھا، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، ہار کا واقعہ، پھر قبیلے سے نکل کر آنا، پھر ان لوگوں کی میں لگا وہ قبیلے سے نکل کر آنا، وہی خاتون نے خیمہ لگایا مسجد میں، وہی خاتون مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کا انتظام و انسلام کیا کرتی تھی، وہی خاتون جب فوت ہوئی تھی تو آقا علیہ السلام کے ساتھیوں نے اسے غریب الدیار سمجھ کر کے، دور دراز کی سمجھ کر کے، اسے آقا علیہ السلام کو بتائے بغیر رات کی تاریکی میں اندھیرے میں دفن کر دیا تھا۔ تو کائنات کے امام نے پھر آ کر پوچھا تھا مجھے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی، تو کہا آقا جی وہ فوت ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آقا جی ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ آقا علیہ السلام اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اس کے لیے جنازہ وہاں جا کے قبر پہ پڑا، پھر دعائیں کی۔ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں دعاؤں کے اندر اتنی رقت تھی، آقا علیہ السلام ساروں کتار روتے جا رہے تھے۔ ہم یہی خواہش کرتے تھے کاش آج بڑھیا کی بجائے ہماری قبر ہوتی، ہمارا جنازہ ہوتا۔ یہ اصل وجہ اور سبب یہ تھا کہ مسجد کی صفائی کا انتظام اور احترام کرنے والی اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اپنے گھروں کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔